سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پہلی دلیل سن لیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ کیا بنی اسرائیل میں ایسا شخص ہے جس کے عمل ہارون سے بہتر ہو، جس کا نماز ہارون سے بہتر ہو، جس کا ایمان ہارون سے بہتر ہو، جس کا تقوی اس سے بہتر ہو، کہ ہارون تمنا کرے کہ کاش اس کے عمل میرے ہوں؟ یار تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تمنا کریں کہ کاش عمر کے اعمال میرے ہوں؟ ناظرین، آپ نے یہ حسن العیاری کی بات سنی، ان کے سامنے کسی بندے نے ایک حدیث پیش کی، اس حدیث کا مفہوم یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ کاش میرے اعمال عمر کے اعمال جیسے ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے جواب میں حسن العیاری نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کا میرے یہاں وہی درجہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ آگے جو اس نے استدلال کیا آپ حضرات نے سب نے سنا، میں اس کے جواب میں دو بات عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہے ویسے ہی حضرت علی بھی ہر چیز میں اسی طرح ہیں؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب لیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی ہونے چاہیے، چونکہ ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے ان کے برابر کے کوئی اعمال بھی کسی اور کے نہیں تھے جن کے متعلق حضرت ہارون علیہ السلام یہ خواہش کرتے کاش میرے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اعتراض کر رہا ہے کہ کیا وہاں کوئی ایسا بندہ تھا جس کے بارے میں حضرت ہارون علیہ السلام تمنا کرتا کہ کاش میرے اعمال اس کے اعمال جیسے ہو جاتے ہیں، یہ تب ہوتا جب حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی نہیں ہے، اس لیے استدلال ان کا بالکل باطل ہے۔ ناظرین، صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کس موقع پر کہی گئی تھی؟ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر اس روایت کا پس منظر ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلف علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے مدینے میں چھوڑا، یعنی وہاں کا مدینے کا ان کو اس وقت والی بنایا۔ فقال یا رسول اللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہوں جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے سے درجہ تھا، غیر انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یا آقا علیہ السلام نے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر کوئی طور پر گئے تھے، پیچھے لوگوں کا اس وقت عارضی طور پر امیر بنا کر گئے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور مدینے کا والی اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جا رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح وہاں وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اسی طرح آپ بھی میرے نائب ہیں۔ مطلب یہی ہے، آگے آپ اس کی بات سماعت فرمائیں۔ مزید دیکھو بھائی، ابو بکر عمر کب مسلمان ہوئے؟ بڑھاپے میں، اور ان کی عمر تو بت پرستی میں گزری ہے، ان کے اعمال تو کوئی اعمال ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑھاپے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، ایک ہے دوسرا جو بڑھاپے میں کلمہ پڑھا، اس کے آخر زندگی تک وہ بت پرستی میں گزری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ وہ کاش میں اس کے عمل میرے ہوں؟ تو یہ پتہ ہے نا کہ حدیث ہی جھوٹی ہے بھائی، حدیث جھوٹی حدیث بنانے کا کیا خرچہ ہے بھائی؟ کوئی خرچہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے دوسری بات کا جواب، اس بات کا دوسرا جواب یہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑھاپے میں اسلام لائے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اسلام لائے ہیں، اور حضرت علی نے زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، شراب نہیں پی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کو سجدہ کیا ہے، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور حضرت علی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ ناظرین، یہاں میں دو بات عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے اعمال لے کر اعتراض کرنا حد درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کا واضح فرمان ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدی ما کان قبلہا،
وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام سے پہلے جو بھی گناہ کیے گئے ہیں، جیسے بندہ اسلام لاتا ہے تو اس کے پہلے سب کے سب گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام سارے گناہ مٹا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہو، تو جب اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے تو انہیں ان باتوں کو لے کر اعتراض کرنا حد درجے کی بے وقوفی ہے۔ لیکن اس نے دوسری بات میں یہ بھی کہا کہ حضرت ابو بکر عمر نے بتوں کو سجدہ کیا ہے، شرک پرستی کی ہے۔ میں پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی، اول تو ان کی باتیں لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے کا عمل بالکل معتبر نہیں ہے، جس حال میں بھی جس زندگی میں بھی وہ ایمان لائیں، اس لیے اس کا استدلال بالکل ہی غلط ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تمام تاریخی کتب متفق ہیں کہ انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کسی بت کو سجدہ کیا ہے نہ شراب پی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے سیرت حلبیہ، اس کے صفحہ نمبر 441 پر یہ بات موجود ہے کہ ان ابا بکر لم یسجد لصنم قط، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وقد عد ابن الجوزی من رفض عبادت الاصنام الجاہلیہ، کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تعداد کو شمار کیا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اے لم یأتی بہا، یعنی کبھی بتوں سے سجدہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کون ہے؟ پہلا نام لکھا ہے ابا بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے حسن العیاری کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں جو بت پرستی کی ہے، اس کا بالکل واضح صریح جھوٹ ہے، اور یہ کس درجے کا محقق ہے، اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ تاریخ کتب میں جہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بت پرستی کی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ نمبر اس کے 24 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب ہی نہیں پیے، جبکہ یہ بہت سارے اپنے ویڈیوز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شراب خور تھے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی الجاہلیت ولا اسلام، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں۔ وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاہِلِیَّہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عثمان نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کے پینے کو چھوڑا ہوا تھا۔ آگے اسی روایت میں ہے قد اخرج ابو نعیم بسند جید عنہا، بہترین مضبوط سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں لقد کان حرم ابو بکر الخمر علی نفسی فی الجاہلیہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ بہت ساری روایتیں آگے، یہ روایت طارق صدیق نے خود فرمایا تھا کہ میں نے یہ چیز یعنی شراب اس زمانہ جاہلیت میں نہیں پی۔ کیوں کہ فرماتے ہیں کنت اصون عرضی واحفظ مروتی، میں اپنی عزت کا اور مقام کی حفاظت کرتا تھا، چونکہ جو شراب پیتا تھا وہ اپنی عزت کو اور مروت کو ختم کر دیتا تھا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی تو حضور نے فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے کہ بھی زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی ہے۔ تو ناظرین یہ کس درجے کا محقق ہے؟ یہ حالت کتب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ صدیق نے کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ زندگی بت پرستی میں گزری ہے، شراب نوشی میں گزری ہے، اس لیے اس کے واضح جھوٹ ہیں اور یہ اس کی حماقت ہے۔ اس طرح کی باتیں لے کر اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل ہی بیوقوفی اور جہالت ہے۔